نہیں، مذاکرات صرف برائے مذاکرات تو نہیں ہوتے ہیں نا، اس کا کوئی ایک خاص ہدف ہونا چاہیے، اور وہ ہے کہ اس ملک میں جو اس وقت جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کو ختم کیا جائے۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے ایک ٹائم فریم، ہر چیز ٹائم فریم کے، یہ ایک لامتناہی سلسلہ نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے ہم نے جو ٹائم دیا تھا اس میں ان کی کوئی ایسی مثبت ہمیں چیز نظر نہیں آئی جس سے کہ ہم سمجھیں کہ یہ کام ہونے جا رہا ہے۔ ابھی جب ہم نے اس کا بائیکاٹ کر دیا ہے تو ابھی یہ پھر بھی یہ کل انہوں نے ٹائم دیا ہے، لیکن میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ بدنیتی ہے، یہ بدنیتی پہ مبنی ان کی سوچ ہے، اور جس طرح میں نے کہا کہ ان کی حکومت کا انحصار جو ہے تو وہ اس پہ ہے کہ یہ جھوٹ جو ہے تو یہ بیچتے رہیں۔ دیکھیں، ہمارے پاس ایک ہم جمہوری پارٹی سیاسی پارٹی ہیں، ہم سیاست کے ذریعے اپنی جد و جہد، ہم ضرورت اس کے تحت ہم سیاسی اپنا لاہ عمل طے کریں گے خان صاحب کی مشاورت کے ساتھ، اور انشاءاللہ جس طرح کہ ہم نے یہ تینوں محاذوں پہ، جس طرح قانونی محاذ ہو گیا، مزاحمتی محاذ ہو گیا اور ایون مذاکراتی محاذ ہو گیا، اس پہ ہم اپنی سیاسی جد و جہد کرتے رہیں گے۔ دیکھیں جی، عمران خان صاحب کیوں نہیں مانیں گے؟ وہ اس ملک کے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو باقی سیاسی جماعتیں اکٹھے ہو کی، یہ تو خان صاحب نے پہلے ہی کہا تھا، یہ سارے ایک طرف بیکاز ان کے مفادات ایک ہیں، یہ سٹیٹس کو کی نمائندگی کرتے ہیں، تو اس لیے یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جب کہ پاکستان تحریک انصاف ایک ایسا سیاسی نظام چاہتی ہے جس میں کہ قانون کی بالادستی ہو، جس میں کہ فریڈم آف سپیچ ہو، فریڈم آف موومنٹ ہو، اور ہر چیز کی اکاؤنٹیبلٹی ہو۔ جب تک دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے اس میں مذہب میں اپنی جو ان کی جو قرآن شریف ہے اس میں یہ جو یوم جزا، یوم سزا، یہ کس لیے؟ اس لیے کہ ہر انسان کی جو بھی اس کی زندگی گزری ہوتی ہے اس پہ اس کو حساب دینا ہے۔ تو اسی طرح جو حکومت کے لوگ ہوتے ہیں ان پہ تو یہ فرض آ جاتا ہے کہ وہ عوام کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں، اور جو انہوں نے کیا ہے وہ اس کی جواب دیں۔ لیکن یہ جو ایک ایسا ٹولہ ہے جو کہ مسلسل ایک لگا ہوا ہے اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کرنے میں، تو ظاہر ہے کہ وہ ایسی بات جو ہے نا وہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے۔ یہ خان صاحب کی ہدایت تھی جی، بالکل یہ خان صاحب کی ہدایت تھی۔ اس میں ہمارے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ خان صاحب ہی کرتے ہیں، اور وہی، کیونکہ دیکھیں خان صاحب کی یہ نہیں ہے کہ کوئی ہمارے ہاں ڈکٹیٹرشپ ہے۔ خان صاحب اس ملک کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں، ان کو جو سیاست اس ملک میں ہوتی رہی ہے اسی کے خلاف تو وہ سیاست میں آئے ہیں، تو ان کو معلوم ہے ان کے تجربہ ہے کہ یہ نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو سوٹ ہی نہیں کرتا کہ سچ پاکستان کے عوام کے سامنے آئے۔ نہیں جی، دیکھیں وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ جو سزائیں پہلے بھی سنائی گئیں، اور اگر آئندہ اوپر ہم کورٹس میں جا رہے ہیں، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ جس وقت ہمارا یہ بھی بائیکاٹ نہیں بھی ہوا تھا تو ہمارے جو سپوکس پرسن ہیں حامد رضا صاحب، ان پہ چھاپے مارے گئے، ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، تو مطلب ہے کہ کچھ تو ہے جس میں کہ کوئی نہیں چاہتا کہ یہ کمیشنز بنے، عوام کے سامنے سچ آئے اور ملک آگے بڑھے، ورنہ یہ ملک کو گھسیٹتا رہے گا۔ یہ جو ایشو، یہ ایک جھوٹا ایشو جو انہوں نے بنایا ہوا ہے، اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے، اگر آپ میں نیک نیتی ہے، آپ اگر ملک کی بھلائی چاہتے ہیں تو آپ ایک 2 کمیشن بنا دیں، جو کہ ان 2 واقعات جو کہ بڑے واقعات ہیں، اس کی جو ہے تو وہ صاف ستھرے طریقے سے اس کی سامنے آ جائے کہ یہ انکوائری ہو جائے۔ اسلام آباد میں 6 FIR جو کہ ہیں، ان کی آج بیل کے لیے مجھے ادھر جانا تھا، لیکن 2 جگہ پہ 3 جگہ پہ ایک ہی دن میں وہ تاریخ لگا دیتے ہیں، جس سے کہ تقریباً کیا ناممکن ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے تو ایک وقت میں صبح 8 بجے، صبح 9 بجے ایک ہی جگہ پہ مختلف شہروں میں ہو۔ اس لیے اور قیادت جو ہے وہ ایک کورٹ سے دوسری کورٹ میں جاتی ہے، اور اسی طرح ہمارے جو وکلاء ہیں وہ بھی اپنی بنیادی جو ان کی ایک پروفیشنل ڈیوٹیز ہیں اس کو چھوڑ کے اور ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جس کا کہ ہم انتہائی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور فیصل آباد میں آج ہمارے کورٹ کی اپیرنس تھی، تو ہم نے کورٹ کی کارروائی جوائن کی ہے کہ یہ جو سیاسی مقدمات جو ہم پہ، جھوٹے مقدمات جو عمران خان سے لے کر نیچے ورکروں تک بنائے گئے ہیں، کہ ہمیں مصروف رکھا جائے اور مسلسل ایک ایسے ماحول میں رکھا جائے کہ جس سے کہ اس حکومت کی فسطائیت کا جو ہے وہ اندازہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، آج
خان صاحب پہ جو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب پہ جتنے بھی مقدمے بنے ہیں ان کی لیڈرشپ پہ سارے سیاسی بنیادوں پہ بنائے گئے ہیں، جھوٹے مقدمات ہیں. لیکن جو سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے اور جو شرمندگی کا باعث ہے وہ ہے عدت کیس، جو کہ پہلے انہوں نے حکومت نے ایک ایسے مقدمہ جس سے کہ شرم آتی ہے. لگتا یہی ہے کہ ان میں شرم ہے ہی نہیں کہ یہ کس حد تک نیچے جا سکتے ہیں. اور جب کورٹ کا فیصلہ آ بھی گیا اس کے باوجود یہ اپیل میں گئے اور ایک ایسے جج کے سامنے لگایا ہے جو کہ ابھی ان کو 2-3 دن ہوئے ہیں یہ منصب سنبھالے ہوئے. اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مقدمات بدنیتی کی بنیاد پر بنائے گئے ہیں اور مقصد یہ ہے کہ خان صاحب کو اور ان کی فیملی کو تضحیک کا نشانہ بنایا جائے. لیکن جتنا بھی وہ خان صاحب پہ ظلم کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف پہ ظلم کر رہے ہیں، عمران خان کی جو مقبولیت ہے وہ ایک اسوانی حد تک وہ چلی گئی ہے. جتنے بھی یہ ان کے خلاف مقدمات یا ان کے ساتھ جو بھی زیادتیاں کر رہے ہیں تو اس سے تو خان صاحب کی مقبولیت روز بروز بڑھتی ہے. اور اس وقت تو وہ بالکل انہوں نے باقی جماعتوں کی سیاست کو بالکل زیرو کر دیا ہے. ساتھ ہی ساتھ میں پاکستان تحریک انصاف اور خان صاحب نے یہ کوشش کی کہ چونکہ ملک کے حالات اس قدر بدتر ہو چکے ہیں، ہماری معاشی، ہماری سیاسی استحکام سب جو ہے داؤ پہ لگے ہوئے ہیں. اقوام عالم میں ہمارا ایک بہت ہی جس طرح کی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، جس طرح کے میڈیا پہ قدغن لگایا جا رہا ہے، جس طرح سیاسی گفتگو کو بالکل وہ کر دیا گیا ہے، اس پہ ایک وہ بنا دیا گیا ہے، ایک جرم بنا دیا گیا ہے. اس لیے خان صاحب نے اپنی قانونی جدوجہد، مزاحمتی جدوجہد اور پھر جو مذاکرات ہیں وہ خان صاحب نے اس لیے کیے اور صرف اس لیے منیمم ڈیمانڈ رکھے. اس میں ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں اس پہ تو کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، لیکن ملک میں سیاسی استحکام کو لانے کے لیے انہوں نے مذاکراتی عمل کو خوش آمدید کہا. لیکن دوسری طرف جو حکومت ہے ان کو معلوم ہے کہ جس ایشو پہ وہ سیاست کر رہے ہیں وہ 9 مئی کی ہے، تو 26 نومبر کی اور 9 مئی کا جو کمیشن بنانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی جو نیگوشیٹنگ ٹیم ہے انہوں نے دیا تھا، اس پہ حکومت کی بدنیتی صاف نظر آ رہی تھی. اس لیے ہم نے مذاکرات سے بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا. اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، یہ مفادات کا ٹکراؤ ہے. اگر تو یہ کمیشن بن گئے تو عوام کے سامنے بالکل ہر چیز صاف ستھری سامنے آ جائے گی اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس نے کیا. جس دن یہ ثابت ہوا تو ان کی حکومت تو 1 گھنٹے نہیں رہنی ہے. اس وجہ سے ان کی پوری کوشش ہے کہ ایک کمیشن جو کہ حقیقت کو معلوم کرے اس کو یہ نہیں بننے دے رہے. اور اس کا صاف وجہ یہی ہے، اور یہ اب بھی مجھے یقین ہے کہ یہ کمیشنز نہیں بنائیں گے. یہ لیت و لال سے کام لے رہے ہیں اور جو حقیقت ہے وہ عوام کے سامنے نہیں رکھنا چاہتے، کیونکہ انہوں نے مینڈیٹ چرایا ہوا ہے. یہ ان کے پاس چوری کا مینڈیٹ ہے، اس لیے نہ تو ان میں اخلاقی جرات ہے اور نہ یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک غیر جانبدار 2 کمیشن بنائے جائیں جو کہ ان دونوں واقعات کی تحقیق کرے. اور یہ جس چیز نے پورے ملک کو ایک عدم استحکام کا شکار کیا ہوا ہے، جس پہ کہ یہ جعلی حکومت اپنی حکومت کر رہی ہے، تو اس سے یہ لوگ جب تک ہمارے سامنے سچ نہیں آئے گا، جب تک ہمارے ملک میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا، معاشی استحکام بھی نہیں آ سکتا اور نہ یہ ملک ترقی کر سکتا ہے. اس لیے چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، چاہے وہ عدالتیں ہوں،
ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت عدلیہ پہ بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے. جو تاریخ رقم کی جا رہی ہے، میرا نہیں خیال کہ یہ ادارہ اپنی اس ساکھ کو بحال کرنے میں کتنا عرصہ لگے گا اس کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ صرف ایک جعلی حکومت اپنے آپ کو اقتدار میں رکھنے کے لیے اس نے پورے ملک کے استحکام کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے.